سینیٹر ولید اقبال صاحب سے میری بھی آج پہلی دفعہ ملاقات ہے، تو ہم سب مل کے ان کو جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے تو آپ نے خوب سارے انٹرویوز دیے ہوں گے آج تک. ہاں جی کافی دیے ہیں. اچھا، ٹی وی پہ میں نے آنے سے پہلے اپنے پروڈیوسر صاحب سے پوچھا کون سے شو میں سب سے زیادہ آتے ہیں اور کون سے اینکر سے سب سے زیادہ ان کی دوستی ہے، تو کہنے لگے کہ ہر جگہ ایکولی آتے ہیں اور کوئی ان کی ایسی کوئی، میں نے کہا کوئی ان کی وائرل ویڈیو ہے، کوئی ان کی کنٹروورسی ہے، کچھ بھی نہیں نکلا خاصا. سو بیلنس لائف آپ نے گزاری، آپ کی ریسرچ یہ کہتی ہے تھوڑی بہت. بیلنس ہے ویسے آپ کی لائف میں؟ میرے خیال میں تو نہیں نہیں ہے. اگر بیلنس آپ اس کو 50 اور 50 کے لیول پہ دیکھیں کہ اس طرف 50 اور اس طرف 50 تو وہ تو بیلنس ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ اگر 100 میں سے دیکھیں کہ 90 جو ہے وہ ایک طرف ہے اور 10 تو وہ اس 10 میں جو ہے میں کم از کم 2 موقع تو آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی ایک پروگرام پہ بہت زیادہ جاتا ہوں یا کسی اینکر سے بہت زیادہ دوستی ہے. ہاں جی. لیکن 2 موقع تو میں یاد رکھ سکتا ہوں جو کہ 2019 سے لے کے اب تک. دیکھیں کتنا اچھا طریقہ ہے نا، بغیر پڑھے آ جاؤ تو کیسے کیسے بلوا لیتے ہیں آپ. وہ 2019 اور وہ بھی اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا، تو 2 سال ہو گئے ہیں. یا پھر اکتوبر کا مہینہ تھا 2020 میں جی، کہ ایک تو اینکر سے میری ذرا تھوڑی سی کافی بدتمیزی اور وہ کلاش ہو گیا تھا. اور وہ سما پہ ایک تھے ایک اینکر بیرسٹر احتشام. میں نے اسی کے بعد ایک ود ان دا نیکسٹ 30 منٹس ان کو ایک میسج بھیجا کہ لک باقی پروگرام پہ تو چلتا رہتا ہے لیکن ایٹ اے پرسنل لیول آئی ایم سوری، آئی اپالوجائز. واو، ویری نائس. اینڈ یو آر ریپیٹنگ اٹ اگین. اس کے بعد سے میرے خیال میں اگر وہ ویسے سمجھتے تو اور اگر میں بھی اس طرح ہی چل پڑتا جس طرح آگے لوگ چل پڑتے ہیں تو وہ اور میں ایک دوسرے کو، اور خاص کر وہ اپنا دشمن گردانتے مجھ کو. لیکن میرے اس پیغام کے بعد وہ میرے دوست بن گئے. کیا بات ہے. اور انہوں نے میرا ایک ذاتی جو ایک ہوتا ہے نا جس کو انٹرویو کہتے ہیں، ایک پروگرام دیکھا اور مجھے اکثر دیکھنے کے بعد بھی اور جب بھی ملتے ہیں اپنے پروگرام پہ مجھے انہوں نے کئی دفعہ بعد میں بلایا. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی مجھے دیکھ کے وہ پروگرام، آج بھی وہ پروگرام دیکھ کے آپ کو فون ضرور کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی، امید ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ یو ہیو آلویز لیوڈ ان لاہور، رائٹ؟ جی. سو یہ لاہوری چیز ہے کہ غصہ آ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ آپ کا اپنا ٹیمپرمنٹ ہے؟ نہیں، غصہ اگر آیا ہے اپنا، اور خاص طور پہ واضح طور پہ آیا تو ٹاک شوز پہ ہی آیا. ٹاک شوز پہ آیا اور وہ یہ 2 دفعہ ہی جو میں ذکر کرتا ہوں. مگر ٹاک شوز تو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے نا، اس میں انسان کمپوزڈ رہتا ہے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو غصہ آ بھی رہا ہوتا ہے تو بھی وہ ذرا. میں تو یہ کہا کہ 90% تو اس طرح ہی ہوتا ہے. 90%. دوسرا موقع یہ تھا کہ میں نسیم زہرا ایک اینکر ہے ان کے پروگرام پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو ہے میرے خیال میں، اور میں بہت پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی کی گئی تھی. اور وہاں سندھ میں ایک پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اور واقعہ وہ PMLN کی لیڈرشپ جو تھی وہ مریم صفدر صاحبہ اور وہ کیپٹن صفدر وہاں گئے اور وہ وہاں سارا سلسلہ ہوا. تو اس کی گفتگو ہو رہی تھی پروگرام پہ اور میں نے کہا کہ جی یہ بابائے قوم کے مزار پہ اس طرح ہوا ہے، اگر اور یہ بلاول صاحب نے آگے سے کوئی بیان دیا ہے، کوئی گورنمنٹ ان کی ہے وہاں پہ، تو ان کی ماما یا ان کے نانا کے مزار پہ کوئی اس طرح کرتا. تو ابھی میں نے جملہ مکمل ہی نہیں کیا تھا کہ ان کے نمائندے جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک سابق سینیٹر، انہوں نے کہا بکواس بند کرو، بکواس بند کرو. انہوں نے، میں نے تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو یہی اتنا ہی بولا تھا جو میں دہرا رہا ہوں، آپ کی فوٹیج موجود ہے. بکواس بند کرو. میں نے کہا، میں نے جب سنا یہ بلاول کے نانا کی بات نہیں کرنی، میں نے کہا اچھا بکواس تم بند کرو، میں تمہیں گلاس ماروں گا پکڑ کے. یہ مجھے سینسٹیوٹی لگتی ہے قائد اعظم کے بانیان پاکستان کے معاملے میں. اور پاکستان دیکھیں، میرے والد نے ہمیشہ ہمیں زندگی بھر ایک چیز کے بارے میں بڑی بڑی واضح ہماری تربیت تھی کہ جی قائد اعظم کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا وہ پاکستان کا دشمن. سمپل ایز دیٹ. اور اگر قائد اعظم کی وہ وفات پا چکے ہیں، ان کا ایک بڑا عالی شان مزار ہے. میری تو کبھی میں کراچی میں ہوں، گاڑی وہاں سے گزرتی ہے، میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میرا ہاتھ فاتحہ کے لیے بلند ہو جائے احترام میں، وزٹ نہ بھی کر سکوں. اینڈ اٹ آلویز لکس سرین ویسے وہاں سے گزرو. تو مطلب یہ کہ وہ وفات پا چکے ہیں، ان کی زندگی کی نشانی ایک سمبل ان کا مزار ہے اور اس کی بے ادبی ان کی بے ادبی کے مترادف ہے اور وہ پاکستان سے دشمنی کے مترادف ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں اور میں نے وہ کیا. اور میں
میں نے سینٹ میں 2 دن بعد اس پہ تقریر بھی کی. میں نے کہا آئی ایم سوری آئی لاسٹ کنٹرول, لیکن وہ معاملہ ہی ایسا تھا. پھر اس کے بعد ان سے آپ نے معافی مانگی تھی؟ کن سے؟ ان سے آپ نے کچھ دوستی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں, پیار سے سمجھاتے؟ نہیں جی نہیں, پیار شروعات جب انہوں نے یہ کی, جب ان کا رویہ یہی تھا تو پھر تو یہی ہے کہ میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب, لیکن ادا کے لیے قہر و قیامت ہوں میں. واہ کیا بات ہے. تو وہ بات وہیں میں نے وہ اینکر, اور شاید اینکر نے کوئی مجھے اکسایا تو میں نے ان کو سے بیرسٹر احتشام. اینکرز اکساتے ہیں ویسے؟ بالکل اکساتے ہیں, اور ابھی بھی ابھی واقعہ ایک اور ہوا ہے جو میرا تیسرا واقعہ ہے. بتائیں آپ بتائیں. یہ تو ابھی ہوا کہ وہ اینکر نے مجھے کہا کہ جی بس مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ کو گورننس ہی نہیں آتی. کون تھے اینکر؟ وہ اینکر تھے وہ ایک پارس نامی خاتون ہے, لیکن وہ ان کے سبسٹیچیوٹ تھے, اس دن وہ نہیں آ سکے. اچھا اوکے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ حکومت ہی نہیں کرنی آتی جسٹ بیکاز مہنگائی ہے. تو میں نے پھر ان کو سمجھانے کی یہی کوشش کی کہ دیکھیں صرف ایک چیز کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں گورننس ہی نہیں آتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کس حالت میں تھی کہ جب وہ ہمیں اس کی ذمہ داری ملی. ایک پاتال میں گری ہوئی تھی, ایک گہری کھائی میں تھی, اور اس کو نکال کے وہاں سے لانا. جو مشکلات کا سامنا ابھی بھی پاکستان کے لوگوں کو ہے, جو چیز اگر 100 سے 150 پہ گئی ہے, اگر ہم نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا تو یہ 100 سے 400 پہ جا سکتی تھی. ڈالر اگر وہ 160 پہ گیا ہے وہ 400 پہ 300 پہ جا سکتا تھا, وغیرہ وغیرہ. اور میں نے کہا ہماری جتنی کامیابیاں ہیں اس نے اس ناکامی کو اس سے 4 گنا بڑی ناکامی سے بچا لیا ہے. چلے نا کامیابیوں پہ ایک راؤنڈ اپ کر لیتے ہیں آج. ایک عام آدمی دیکھنے والا, اس کو نہیں مشکل انگریزی سمجھ آتی, اس نے کہ نہیں کی ریسرچ, جو وہ آپس میں پان کی دکان پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہائی گورنمنٹ آگے مہنگائی ہو گئی, انہوں نے کام کیا کیا, وہ ایک ذرا کچھ پوائنٹس میں اگر بتا سکیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ کا کون سے وہ اقدامات ہیں. نمبر 1 سماجی تحفظ کا پروگرام جو ہے اس کا نام ہے احساس پروگرام. وہ پہلے ایک پروگرام تھا BISP, وہ ایک یونی ڈائمینشنل پروگرام تھا, اس کو ایک ملٹی سیکٹرل پروگرام بنایا. اس میں میں عرض کر دوں احساس کیش ایڈوانسز, اس میں انٹرسٹ فری لونز, اس میں کامیاب نوجوان پروگرام, 34 پروگرام ہیں. اور وہ کووڈ کے دوران بھی, اور سارے وہ, اور کووڈ کے دوران اکانومی کو جس طرح سنبھالا وہ اس کا آپ حصہ ہی سمجھ لیں کہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہی ہے. دوسرا صحت کی جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے, اس کو آپ صحت کارڈ جسے کہتے ہیں, وہ سندھ کے علاوہ جہاں کراچی ہے تمام صوبوں میں, اور خیبر میں تو ہم پہلے ہی رول آؤٹ کر چکے تھے. یہ صحت یقینی بنانا کہ جی اس میں آپ کو کوئی آپ کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, اس کا خیال یہ ایک پروگرام رکھے گا. دیکھیں, اور یہ میں ایک اور بات آپ کو جو ابھی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلی حکومت آئی ہے, اور یہ وہ چیز ہے, کہتے ہیں نا کہ ایک سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اگلے الیکشن کا سوچتا ہے. ایک لیڈر, ایک اسٹیٹسمن, ایک سیاسی مدبر وہ ہوتا ہے جو اگلی جنریشن کا سوچتا ہے. یہ پروگرام ہے بلین ٹری سونامی پہلے, اور پھر 10 بلین ٹری سونامی, وہ جو شجرکاری کا پروگرام, اور جو گینیز بک آف ریکارڈ میں بھی ریکارڈ ٹائم میں شجرکاری ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس میں کس طرح سے ملک کی اور لوگوں کی اور اس ماحول کے ذریعے لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے. نیکسٹ جی, آپ کا میں نے جس طرح آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ, اور جو ہم نے ایک اور پرومس کیا تھا ریاست مدینہ والا, اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے سماجی انصاف, سوشل جسٹس. اور سوشل جسٹس اور سماجی انصاف کا مطلب ہوتا ہے مساوی نظام, برابری. اور آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ہم نے لانچ کیا ہے سنگل نیشنل کریکولم, اور ابھی 1 سے 5ویں جماعت تک جو ہے وہ اس کو رائج کر دیا گیا ہے. سو اس کا جو مکمل وہ ہے امپیکٹ, وہ تو آنے والے وقت میں آئے گا, لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو بڑے سرکاری اسکول سے کوئی نکلے, پرائیویٹ اسکول سے کوئی نکلے, مدرسے سے کوئی نکلے, اس کو یکساں مواقع ملیں, کیونکہ اس کی کوالیفیکیشن ایسی ہوگی, اور اس کو مختلف یونیورسٹیوں میں داخل ہونے کا اتنا ہی موقع ملے گا جتنا کسی اور کو ملتا ہے. سر ابھی آپ نے 4 چیزیں نوٹ کر 4 گنوا دی ہیں جی. 4 چیزیں میں 5ویں بھی گنوا دوں ایک اور. وہ دیکھیں جی کہ اب 1970 کے بعد سے اب تک 10 الیکشن اور ہو گئے ہیں, اور کسی الیکشن میں کسی کا مکمل اعتماد کا اظہار نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں وہ نظام بھی جو ہے شفافیت اور ایسا ہو جس میں کبھی کوئی سوال نہ اٹھا سکے. کیسے ہوگا؟ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہم کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن نے اس پہ بہت زیادہ واویلا کیا ہوا ہے بغیر اس مشین کو دیکھے ہوئے بھی. آل رائٹ, اب میں 4 پوائنٹس آپ سے کہتی ہوں, ان کے بارے میں بھی مجھے تھوڑا سا بتائیے گا سر. پانی,
بجلی, عورت کا تحفظ خاص طور پر, اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے, میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ دیز فیتھ ایکٹیویٹیز یعنی جادو ٹونا. ہمارے ملک میں اس کو لے کر کوئی لا نہیں ہے. ہمارے یہاں پانی کا نظام اس وقت آپ کو پتہ ہے, بجلی قدراً بہتر ہے آج کل, بٹ آپ کا کیا پلان ہے اس کو لے کر, اور کراچی کو لے کر کیا پلان ہے؟ یہ 4-5 چیزیں ہیں. جی یہ اچھا موضوع ہے. سب سے پہلے کراچی سے ہی شروع کرتے ہیں, اور پیار سے شروع کریں سر, مسکراہٹ سے کراچی کی بات شروع کریں. کوئی لاہوری تو اس طرح بات کرے ہم سے پیار سے کراچی پہ. ہاں جی, کہ آپ یہ کہیں گے پیار سے ہم کو پیار سے ہم نے ان کو پکارا نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں. اچھا دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ کی عمر کتنی ہے, لیکن اگر آپ پچھلے 2 دہائیوں میں دیکھیں کہ کراچی میں اگر واقعی کبھی باقی وقت کے مقابلے میں اگر کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے, بالکل باقی اور دہائیوں کے جو جانتے ہیں, جنہوں نے چشمدید دیکھا ہے, تو وہ وقت میرے نزدیک وہ تھا جب جنرل مشرف جو تھے, وہ حالانکہ وہ ملٹری رولر تھے, جب وہ اقتدار میں تھے. اور وہ کیا ٹائم تھا جب سب سے زیادہ کراچی میں ترقیاتی کام ہوا. یعنی میں کہہ رہا کہ وہ بڑا اعلیٰ آسمان کو چھو رہا تھا, لیکن باقی اور موجودہ سے بھی بہتر ٹائم وہ تھا, اور وہ دور جنرل مشرف کا تھا. اچھا, اب اس میں کیا خصوصیت تھی, کیوں یہ کام ہوا, اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. یہ دونوں نام میں نے اس لیے لیے کیونکہ وہ مقامی حکومت یا لوکل گورنمنٹ کے, جسے بلدیاتی حکومت کہتے ہیں, اس کے سربراہ تھے. اور وجہ کیا تھی کہ حقیقی طور پہ مقامی حکومت کو, بلدیاتی حکومت کو, لوکل باڈیز کو, لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے گئے تھے. دیکھیں نا, یہ کتنے نعرے مارتے ہیں, اور خاص کر پی 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 والے, کہ جی ڈیولوشن, کہ جی اختیارات کی منتقلی. کہاں؟ اچھا جی, وفاق سے 40-50 اختیارات صوبے کو چلے گئے. اچھا بھیا, صوبے سے مقامی حکومت کو کتنے اختیارات گئے ہیں؟ پوچھیں اپنی صوبائی گورنمنٹ سے پوچھیں. سر میں نے دونوں اپنی صوبائی گورنمنٹ کا جواب لڑائیاں بڑی دیکھی ہیں, مگر کراچی کے لیے لڑائی نہیں دیکھی. کراچی کے لیے لڑائی میں یہی کہہ رہا ہوں, کراچی کی ترقی اس وقت ہوگی جب سندھ کی حکومت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سندھ کی حکومت مقامی حکومتوں کو تمام بھر سندھ بھر میں بشمول کراچی کے با اختیار نہیں بنائے گی. اور اس کا سب سے, کراچی کا جتنا زیادہ نقصان صوبائی حکومت سندھ نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. اور میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک صوبائی حکومت کا اختیار ہمیں نہیں ملتا, مقامی حکومت کو با اختیار بنانے میں ہم بے بس ہیں. اور یہی وجہ ہے, بالکل 100% آپ کے آئین میں یہی ہے کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کو با اختیار بنائیں گی. اگر کل کو مقامی حکومت, جب تک ہمارا وہ اپنا مدت مکمل ہوتی ہے, اگر پنجاب میں مقامی حکومت با اختیار نہیں ہے تو آپ ہمارا گریبان پکڑیں. اگر خیبر میں مقامی حکومت با اختیار نہیں ہے تو ہمارا گریبان پکڑیں, کیونکہ ہماری پارٹی اور ہمارے حلیف کی مل کے گورنمنٹ ہے. بلوچستان میں بھی یہی. لیکن اگر سندھ میں اگر مقامی حکومت با اختیار نہیں ہے تو آپ کو سندھ حکومت کا گریبان پکڑنا ہوگا, اور اس کو جواب دے کرنا ہوگا, اس کو کٹہرے میں ڈالنا. میں کسی کا گریبان نہیں پکڑنے والی ہوں اس وقت, یہاں تو سیاسی باتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ کے گھر میں سب سے زیادہ کراچی میں سوال کر رہے ہیں, سنیں, آپ کے گھر میں سب سے زیادہ کس سے بحث ہوتی ہے آج تک؟ میری کسی سے بحث ہوتی نہیں, کسی سے بھی نہیں ہوتی. ابھی پوچھتی ہوں میں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.